السلام علیکم جی. آج بڑے دنوں کے بعد گاؤں جانے کا اتفاق ہوا اور گاؤں میں اپنے اسکول فرینڈز اور ہم جماعت اور سب بہت سارے لوگ ملے کہ ان کی جنازہ تھا. تو سب کہنے لگے کہ جی اب جو اسکول کے ارد گرد چوہے تھے وہ بہت فارغ ہو گئے ہیں, سارا دن ویلے پھرتے رہتے ہیں. تو اب چوہوں کی کیا کہانی ہے؟ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں اور ان قصے کہانیوں کی متعلق یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ پچھلے دنوں ویڈیو شیئر کی تھی پرائمری اسکول کی یادیں. تو پرائمری اسکول کی یادوں کو ہی آگے بڑھاتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تختیاں لکھا کرتے تھے. تو تختیاں تو لکڑی کی ایک بورڈ ہوا کرتا تھا جو ہر بچے کے پاس اپنا ہوتا تھا اور اس کے اوپر گاچی لگا کے لکھا کرتے تھے. اب گاچی لگا کے مشقات کر کے لکھا کرتے, بعض کا ٹیچر شاباش دیتے, بعض کا نہیں دیتے. یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا اور ہم صبح سویرے گھر سے نہیں لکھا کرتے تختیاں, بلکہ گھر سے ایسی آ جایا کرتے تھے اور بننے پہ بیٹھ کے, بننا کہتے ہیں کھیت کی منڈیر کو, تو کھیت کی منڈیر پہ بیٹھ کے تختیاں چھڑنگ مارتے تھے. چھڑنگ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی کسیٹ کے لکھ لیتے تھے. تو اب یہ ہوتا تھا کہ جب ریسیس سے پہلے جو ہے وہ تختیاں دھوتے اور جب کسی سے مانگ کے گاچی لگاتے تو تھوڑی زیادہ لگا دیتے. کوئی سردیوں میں جب بادل وغیرہ ہوتے تختی خشک نہیں ہوتی تھی. اب جب تختی خشک نہیں ہوتی تھی تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ کے لیے سزا پنشمنٹ ہوا کرتی تھی, ڈنڈے کھانے پڑا کرتے تھے ٹیچر سے کہ اس نے بر وقت تختی کیوں نہیں دھوئی, بر وقت کیوں نہیں خشک کی. تو جب ہم گھر سے لنچ بریک کر کے آ جاتے, کھانا شانا کھا کے آتے, تو ہم اپنی تختیوں کو فوراً بھاگ کے دیکھا کرتے تھے کہ تختی خشک ہوئی ہے کہ نہیں. اب اگر جس کی تختی خشک نہیں ہوتی تو وہ پاؤں کے بال بیٹھ جاتا اور تختی کو دو اس میں نی جوائنٹ کے اندر, ان گھٹنوں کے اندر رکھ کے نا پھر ایک اسٹیک, ڈرائی اسٹیک لے لیتا اور زمین پہ ایسے ایسے مارتا رہتا اور ساتھ میں پڑھتا جاتا, چوہے چوہے میں تیری کھٹ کھٹے نہ تو میری تختی سکھا, چوہے چوہے میں تیری کھٹ کھٹے نہ تو میری تختی سکھا. تو وہ دوست مذاق کر رہے تھے تو وہ آگے آپ نے بتایا نہیں کہ تختیاں کیسے خشک ہوتی تھی. تو لہذا اب جو گاؤں کے اسکول سے تختی ختم ہو گئی ہے تو اب ہمارے چوہے جو ہیں وہ فارغ ہوتے ہیں. میں نے پوچھا بھائی باقی لوگ پھر کیا کر رہے ہیں چوہے اگر فارغ ہیں؟ کہتے ہیں ایک تو جن جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں چھپ گئے ہیں, اب تو جن نظر ہی نہیں آتے گاؤں میں. پورے گاؤں میں آدھی آدھی رات کو بچے ہرڑ پھرتے رہتے ہیں, یعنی افراتفری مچائی رکھتے ہیں, ہولیگان شپ مچائی رکھتے ہیں, لیکن ان کو کہیں جن نظر نہیں آتے. جبکہ ہماری دفعہ تو ہر گلی کے کونے خدرے میں دیا جل رہا ہوتا تھا. دیا اس لیے جل رہا ہوتا تھا کہ وہ جگہ بھاری ہے. بھاری کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ جن پری کی رہائش ہے. تو جن پری کی رہائش کے چکر میں وہ جگہ بھاری ہوتی تھی. تو ان بھاری چیزوں کے چکر میں ہم نے خود بھی کریکٹر بنائے ہوئے تھے. خود بھی ہماری جو گیمیں ہوتی تھی اس میں ہمیں جن پڑ جاتے, دندی پڑ جاتی, مرغی کے دورے پڑ جاتے. تو کہتے ہیں کہ اب تو جن بھی فارغ ہو گئے ہیں, جن بھی نظر نہیں آتے. میں نے کہا اور کیا چیز فارغ ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک اڈارو سانپ ہوا کرتے تھے, اڑنے والے سانپ, جو بلبلے میں محمود صاحب کو کہہ نہیں رہے ہوتے نبیل لوگ, اڑنے والا سانپ, اڑنے والا سانپ. تو ہمارے دور میں یہ ٹرم ہوتی تھی. حالانکہ اڑنے والا سانپ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, میں نے آج دن تک سننا نہیں ہے. تو اڑنے والا سانپ جو ہے نا وہ ہمارے دور میں بھی اڑنے والے سانپ ہوتے تھے. درخت پہ کوئی بھی وہ یہ رینگنے والا جانور ہمیں نظر آ جاتا ہے, جیسے وہ گرگو ہے یا یہ دوسرے ریپٹائل اینیملز ہیں, ان میں سے کوئی نظر آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اڑنے والا سانپ ہے. منہ بند کرو, منہ بند کرو, یار دانت گن لے گا. تو کہتے ہیں وہ بھی فارغ ہیں. اب تو بچوں کے دانت کاؤنٹ ہی نہیں کرتے, بچے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور منہ اتنے بڑے منہ کھول کے بچے پھرتے رہتے ہیں, جبکہ اڑنے والے سانپ جو ہیں وہ بچوں کے دانت ہی نہیں کاؤنٹ کرتے.
تو ہمارے دور میں تو یہ تھا کہ جناب اسکول میں کوئی ریپٹائل اینیمل یعنی رینگنے والا جانور کوئی درخت پہ نظر آ گیا تو ہم خود بھی منہ ایسے کر کے بند کر لیتے تھے، بلکہ دوسروں کے منہ بند کروا دیتے تھے۔ میں نے کہا یار اور بھی کوئی بات بتائیں، تو انہوں نے ایک چیز اور بتائی کہ کہتے ہیں کہ اب ساون برس رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، ساون کی فصل جو ہے وہ پک رہی ہے، لیکن ابھی تک نہ گھر والوں کو کوئی گلہ دینے آیا ہے، نہ کسی نے مسجد میں اعلان کروایا ہے، نہ کسی نے اسکول ٹیچر کو کچھ کہا ہے کہ بچے ہماری کچی چھلیاں جو ہیں وہ توڑ رہے ہیں۔ کچی چھلی یعنی جس کے دانے ابھی نہیں بنتے تھے تو ہم کاچے، ان کو کاچے بولا کرتے تھے، تو کاچے توڑنا شروع کر دیتے تھے۔ تو وہ کاچے توڑنے والا گلہ کوئی نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے اب کے بچے شریف ہو گئے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ اور کیا ہوتا ہے گاؤں میں اور کیا نہیں ہو رہا۔ دوسری انہوں نے کہا کہ گاؤں میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے اور اس میں آپ کی ہیلپ بھی چاہیے، اور میں بھی اپنے گاؤں والوں سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو چشموں کی صفائی ہونی چاہیے، کسی کی صفائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے کلچر کا، ہمارے رہن سہن کا حصہ ہے، اور یہیں پہ ہماری جوانی اور اب بڑھاپا ہو رہا ہے۔ اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اسی کسی کے پانی سے ہم کپڑے دھویا کرتے تھے، جبکہ اب وہاں سے گزرنا محال ہو رہا ہے۔ تو جس کسی کی جبی کی میں بات کر رہا ہوں، اسکول اس کے دوسری طرف تھا، تو جب بھی ہم ریسیس میں گھر سے کھانا کھا کے آ جاتے یا فارغ ہوتے تو وہاں پہ چھلانگے لگایا کرتے تھے، اور اکثر چھلانگے لگاتے ہوئے اس کے اندر چلے جاتے اور ہمارے جوتے گم ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے بھی اور میرے چھوٹے بھائی نے بھی، ساجد علی خان نے بھی کئی دفعہ وہاں پہ جوتے بائے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں، اور جب بھی گاؤں چکر لگا تو میں لوگوں سے ڈسکس کر کے آپ کو بھی سناؤں گا۔ اور یہ کیسی لگیں آپ کو ویڈیوز؟ کچھ باتیں تو اس میں بہت زیادہ باتیں جو ہیں وہ شوکت بھائی نے بتائیں، تو شوکت بھائی کے لیے صحت کے لیے بھی دعا کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ اسی کے ساتھ اجازت لوں گا، اللہ حافظ۔